ایک اور وقفے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی صدر۔ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت۔ امریکہ یوکرین کو اس مشکل وقت میں دھوکہ نہیں دے سکتا، صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ مصر پہنچے ہیں، جس کے بعد یہ امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ ایک اور جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے 80 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کرنے والے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا اور موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ میں انسانی بنیادوں پر مزید وقفے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی پوری ذمہ داری حماس کی قیادت پر ہے۔ ادھر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان اور CIA کے ڈائریکٹر سے یورپ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ممکنہ نئے سمجھوتے پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو غیر عسکری بنانے کے لیے صرف اسرائیل کی دفاعی افواج پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک ایسے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے جس کے تحت غزہ میں جاری جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کا قیام ہے۔ یہی نہیں، یہ اتھارٹی مشرق وسطی تنازع کے 2 ریاستی حل کی جانب مذاکرات کے لیے اسرائیل کے لیے بھی ایک قابل اعتماد شراکت دار بنے گی۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایک تجویز زیر غور ہے جس کے مطابق غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے بقیہ ارکان کو جنگ کے بعد امن قائم کرنے کی فوج کی تشکیل کے لیے بااختیار بنایا جائے گا، تاہم اسرائیل اس منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو دوبارہ منصب دینے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے حملے بند ہونے چاہیے اور امریکہ اور اس کے شراکت دار جہازوں کے بچاؤ کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ The United States, our allies and our partners will do what we have to do to counter these threats and to protect these ships. حوثی عسکرت پسند گروپ نے گزشتہ ماہ سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے بین الاقوامی جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافہ کیا ہے، جو بقول اس کے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ کربی نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ دوسری قومیں بحیرہ احمر کی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گی۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کے خلاف تجارتی جہازرانی کی حفاظت کے لیے متعدد ملکوں نے جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں مشترکہ طور پر گشت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز کیف میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ جنگ کے دوران مدد کے لیے اہم فنڈنگ روک کر ان کے ملک کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین تقریباً 2 سال سے روسی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یوکرین کے لیے امداد کو امریکی کانگریس میں ریپبلکنز نے روک رکھا ہے، جن کا کہنا ہے کہ اسے US میکسیکو سرحد پر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے سخت امیگریشن پالیسیوں کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ مالی امداد یوکرین کے دفاع کی کلید ہے اور یہ کہ قوم کو صرف پیسے کی نہیں، افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ چند واقعات امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نریندر مودی نے کہا کہ اگر کوئی بھارت کے ساتھ کسی واقعے سے متعلق معلومات کا تبادلہ کرے گا تو بھارتی حکام لازمی طور پر اس کی تحقیقات کریں گے۔ نریندر مودی کا انٹرویو ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر ایک سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں حکام کے بقول بھارتی عہدیدار ملوث تھے۔ واشنگٹن نے اس حوالے سے نئی دلی کے سامنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا تھا کہ امریکہ میں ایک 52 سالہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، جو کہ بھارت کے ایک سرکاری ملازم کے ساتھ مل کر نیو یارک میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔